من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره. قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. واللائي لم يحزن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولاد حمل
فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا صدق الله العظيم. اللہ آسمانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب قرآن پاک اور سب سے آخری دین جو تمام انسانوں کے لیے قیامت تک منتخب کیا گیا، طے کر دیا گیا، وہ دین اسلام ہے۔ اب کوئی دین آنے والا نہیں اور کوئی نئی شریعت آنے والی بھی نہیں ہے، طے ہو گیا۔ اور قرآن پاک یہ اللہ کی آخری کتاب ہے اور قیامت تک یہی انسانوں کی رہبری کرے گی اور یہی انسان اہل ایمان اس سے اپنے مسائل حل کریں گے۔ اس سورت کا نام ہے سورہ طلاق۔ یہ لفظ تو ہم لوگ بار بار سنے ہوں گے۔ اسلام میں دو اہم عمل ہیں، ایک ہے نکاح اور دوسرے ہے طلاق۔ نکاح کے بھی کچھ شرائط ہیں، کس لڑکی سے نکاح کرنا، کس سے نہیں کرنا، اور اسی طرح کب نکاح کرنا، کب نہیں کرنا۔ اس کے لیے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں۔ نکاح کی مستقل تفصیل ہے۔ ہر مسلمان کوشش کرتا ہے کہ نکاح کے آداب کے ساتھ کیا جائے، معلومات کرتے ہیں، اہل علم سے پوچھتے ہیں اور ایک ایک چیز معلوم کر کے ادا کرتے ہیں۔ وہ تفصیل تو بار بار سنے ہوں گے، ہم سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن اس وقت معاشرے کے اندر یہ لفظ طلاق جو ہے بہت زیادہ اس طبقے میں عام ہے جو ان پڑھ ہے اور دین سے دور ہے، یا جو ہے شہوت اور جذبات کا پجاری بنا ہوا ہے۔ ان لوگوں کے مزاج میں بھی ہے کہ جو ہے طلاق دے دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت تھی کہ قیامت کا آنے والے بندوں کو دین مکمل کرنا ہے۔ اس لیے کہ دین 1400 سال سے چل رہا اور الی یوم القیامہ چلے گا، اس لیے دین کو مکمل کرنا ہے۔ اس لیے ہر چیز جامع اور مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مذہب میں بیان فرمائی، اور مذہب کا جو مخزن ہے وہ دو چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث۔ اسی سے پورا دین نکلا ہے، پوری شریعت نکلی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ضرورت تھی، اگرچہ یہ عمل اللہ کے نبی نے فرمایا
اللہ کو پسند نہیں ہے. فرمایا کہ مباح کاموں میں، مباح کے معنی جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسند عمل اللہ کو طلاق ہے. لیکن پھر بھی اس کو بھی سنا ہے، اس کا بھی آداب ہے، اس کا بھی طریقہ ہے، کن چیزوں سے دینا چاہیے کن میں نہیں، اور دینے کا طریقہ کیا ہے. ضرورت تھی امت کو جو سیدھا اسلامی دیندار معاشرہ ہوتا ہے، اگر اس کے لیے بھی ضرورت پیش آ گئی تو اس کا طریقہ بتایا گیا. تو اس صورت کو علیحدہ اللہ نے اسی عنوان سے بیان کیا اور اس میں وہی چیزیں بتائی. اس کا نام ہے سورۃ طلاق رکھا. لفظ ہے، معنی ہے اس کے طلاق کے معنی الگ الگ ہونا. دو تاگے ملے ہوئے ہیں، اس کو جدا کرنے کو طلاق بولتے ہیں، الگ کر دیں. میاں بیوی ملے تھے، ان کو الگ کر دیا، اس کو طلاق بولتے ہیں. عجیب اللہ کا نظام ہے کہ دیکھو یہ دونوں صورتیں، یہ صورت بھی اور اس کے بعد آنے والی صورت بھی، خطاب اللہ کے نبی سے ہے. سورہ طلاق کی ابتدا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، اور اس کے بعد کی صورت ہے سورہ تحریم. اس کا آغاز بھی کریں اللہ یا ایھا النبی، بہت مناسبت ہے دونوں میں. سوال یہ ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی طلاق دیے گا؟ آپ تو 4 نکاح ابتدا میں اجازت تھی، بعد میں حضور کو خصوصیت کے ساتھ میں نکاح کی تعداد بڑھا دی گئی. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ حضور نکاح کرنے کے بعد اب زندگی میں پھر دوبارہ کسی کو طلاق نہیں دیے، طلاق نہیں دیے. کیوں؟ اس واسطے کہ جو حضور کی نکاح میں آ جائے اب وہ امت کی ماں بن گئی. اب قیامت تک اگر خدا نہ خواستہ اگر نبی کسی کو چھوڑ دے تو کسی کے نکاح میں بھی نہیں رہ سکتے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت نہیں دی اور آپ یہ بھی نہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے ازواج مطہرات سے ناراض ہو گئے. وہ یوں کہنے لگے یا رسول اللہ، فلاں کے گھر کے اندر پیسہ ہے، فلاں کے گھر میں مال ہے، فلاں گھر میں زیورات ہے، ہمارے گھر میں تنگی اور فاقہ ہے. 21 پارے کی آخری آیتیں ہیں. تو سب خواتین جمع ہو کے بولے کہ حضور سے یہ درخواست کریں گے کہ ہمارے لیے بھی کچھ اضافہ کیا جائے. جب آپ کے ماننے والے صحابہ کے گھر آباد ہیں دنیاوی چیزوں سے، ہمارے گھر بھی اندر بھی تنگی دور ہو جائے. صحابہ کے گھر تو کیسے تھے، اللہ نے بعد میں نوازا تھا. حضور کا گھر تو ایک ہی چادر کو بچھا دے اور اسی کو اوڑھ لیتے تھے. اور اللہ کے نبی کبھی دھونا پڑتا تو چادر اتار کے دھو لیتے تھے اور بدن ننگا ہوتا تھا ان کا. کبھی صحابہ ملنے کے لیے جاتے تو آپ ایک تہبند بندے ہوئے اور اوپر کا بدن ننگا ہوتا، اسی سے مسافہ کر کے دین کی بات کرتے تھے. اتنی غربت. ایک مرتبہ ناراض ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہ یہ سب کہنے لگے یا رسول اللہ تھوڑی دنیا بھی ہم بھی مل جائے، ہم اپنا گھر بھی صحیح کر لیں، اپنے سامان بھی جمع کر لیں، ہم بھی جو ہے عام صحابہ کے گھر کیسے بن رہے ہیں ویسے ہمارے میں بنا لیں. تو حضور ناراض ہو گئے، ناراض ہو کے کمرے سے نکل کے باہر جا کے ایک جگہ بیٹھ گئے. اب صحابہ حضور سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو حضور ملنے کی اجازت دے رہے ہیں. تو بڑا لمبا واقعہ ہے. تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ناراض ہو کے تمام بیویوں سے الگ ہو گئے. تو حضرت عمر، ابو بکر اجازت دی اندر آنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں. حضور بولے نہیں آنا. حضرت عمر ہمت کر کے پھر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن ان کو واپس کر دیا، نہیں آنا پڑا. مگر یہ ہمت والے تھے، دوبارہ جا کے پوچھے، نہیں آنا. تیسری مرتبہ حضور نے ان کو اجازت دی اندر آنے کی. تو حضرت عمر کا جملہ پہلا ہے اللہ کے رسول کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دیا؟
اطلق کا یا رسول اللہ، کیا آپ نے طلاق دی اپنی بیوی کو؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ بس اتنا جملہ سنی حضرت عمر آگے باہر، صحابہ کا بڑا مجمع تھا جو اس غم کے اندر اور بے چینی میں تھے کہ اللہ کے رسول کو کیا ہوا، سب سے الگ ہو کے جا کے بیٹھے، کسی کو ملنے بھی نہیں دیتے۔ جب حضرت عمر آئے باہر تو انہوں نے اپنی زبان سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا۔ صحابہ کرام حضرت عمر سے پوچھا کیا ہوا؟ بولے اللہ کے نبی ازواج مطہرات میں سے کسی کو طلاق نہیں دیے، کسی عمل کی وجہ سے ناراض ہو کے الگ بیٹھے۔ یہ سب سے بڑا پہاڑ تھا۔ اگر امہات المومنین میں سے کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دیتے یا چھوڑ دیتے یا سب کو طلاق دیتے تو امت کے لیے کتنا بڑا خسارہ تھا۔ تو بہرحال ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں نہیں دی طلاق۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حضور کی جو بیوی بن گئی پھر وہ پوری امت کی ماں، اور پھر جو حضور کے نکاح میں آئے اگر بالفرض حضور چھوڑ کے دیں تو قیامت تک دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا ہوگا۔ یہ مقام ہے ازواج مطہرات کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرے یہ عمل، لیکن امت کو اجازت دی۔ کیوں؟ معاشرے کے اندر سدھار ہونا چاہیے، برائیاں نہیں ہونا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے سورۃ الطلاق، مگر خطاب کسے کریں؟ نبی سے بولو، یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، فطلقوہن لعدتہن، تو طلاق دو اور عدت کے لحاظ کر کے دو، عدت کا لحاظ کرو۔ خطاب علماء نے لکھا، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ حضور کو مخاطب ہے اللہ، لیکن اصل میں پیغام پہنچانا ہے پوری انسانیت کو، پوری انسانیت کو بتانا ہے پیغام حضور کو۔ اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو عورتوں کو، فطلقوہن لعدتہن، طلاق دینے کے بعد ان کی عدت کا شمار بھی کر لو، دیکھو عدت وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو گن لو بھی کتنے دن ہو گئے، کب سے شروع کرنا ہے۔ اب رہا عدت کسے بولتے ہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ میاں بیوی جب تک نکاح میں ہے وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہے۔ جب میاں بیوی کے درمیان میں اختلاف ہو کر شوہر نے طلاق دے دی تو طلاق کے اندر بھی ایک بات یاد رکھنا ہے، طلاق 3 قسم کے ہیں۔ ایک ہے طلاق رجعی، ایک طلاق دینے، دوسرا ہے طلاق حسن، 2 طلاق دینے، تیسرا ہے طلاق مغلظہ، ایک وقت میں 3 طلاق دینے۔ طلاق تو تینوں پڑ جاتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری بیوی تمہارے کسی عمل سے یا تم کسی عمل سے ناراض ہو تو اس کو ایک دم طلاق نہیں دینا۔ آداب بتائے سر کیا کرو پہلے؟ بولے پہلے اس کے ساتھ اپنی ناراضگی ظاہر کرو، بھائی تم نماز نہیں پڑھ رہے، تم دین پہ نہیں چل رہے، اور تم کوشے پردے کے ساتھ نہیں رہ رہے، اپنے ناراضگی کا اظہار کرو۔ بہت سی حساس عورتیں ہو جاتی ہیں اپنی میاں کی ناراضگی کو برداشت نہیں کرتے، اپنا راستہ صحیح کر لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا پہلا عمل یہ کرو، اگر تمہاری بیوی کے چلن سے تم ناراض ہیں، ان کی اصلاح چاہتے ہیں تو ان کو اپنی ناراضگی ظاہر کرو، پہلے نہ کرو، سمجھ گئے؟ خوشگوار زندگی گزرے گی۔ اور اگر فرمائے کوئی ایسی عورت ہے کہ تمہاری ناراضگی کا بھی اسے کوئی احساس نہیں ہو رہا، عورتیں بعد ایسی خصلت والی ہوتی ہیں، اگر احساس نہیں ہو رہا تو حضور نے فرمایا دوسرا عمل یہ ہے تم اپنا بستر الگ رکھو، بستر الگ کر دو۔ عام طور پر میاں بھی ایک جگہ رہتے ہیں، فرمایا اگر ناراضگی کا اظہار کرنا ہے پہلے تمہارے انداز سے ناراضگی کو محسوس نہیں کرے،
تو بولو تم ادھر سو جاؤ تمہارے کمرے میں، میں اپنے کمرے میں سو جاتا ہوں۔ یہ دوسرا عمل حضور بتا رہے اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایسا ایک دم نہیں نشے میں آ گئے، غصے میں آ گئے، جو ہے نافرمانی کسی کی سمجھ میں آ گئی تو فوراً طلاق دے دیتے۔ حضور نے فرمایا ایسا نہیں، معاشرہ ہے یہ، اس کو سنبھالنا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں جو ہے کانچ کے برتن سے زیادہ نازک ہوتی ہیں۔ حضور نے فرمایا، بخاری کے الفاظ ہیں، جیسے کانچ کے برتن آدمی لے جاتا ہو کتنی احتیاط سے لے جاتا ہے کہ ٹوٹے نہیں، کہ پھڑے آواز نہ ہو، کہ ٹکڑے نہ ہو، جیسے سنبھال کے لے جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا اس سے زیادہ جو ہے نازک عورتیں ہوتی ہیں، اب ان کو سنبھالنا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کھوتا ہے، لمبی زندگی گزرتی ہے، نکاح کے بعد میں ایک لمبا موقع گزرتا ہے تو اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے، کبھی موافق طبیعت کے حالات آتے ہیں، کبھی ناگواری کے آتا ہے، کبھی ان کی خواہش ہوتی ہے، کبھی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ تو اس وقت میں اگر خدا نخواستہ ایسے حالات آئے کہ میاں اور بیوی کے درمیان میں تمہاری کسی بات کو وہ ناگواری محسوس کرے اور تم چاہتے ہیں کہ اس کو اصلاح نہیں کر سکے، تو حضور نے فرمایا پہلا کام یہ کرنا، پہلے غصے کا اظہار کرو، ناراضگی کا اظہار کرو۔ بھائی ہمارے برتن ہم کھا لیں گے، دھو لیں گے، ہمارا دستر ہم بچھا لیں گے، سمجھ جائیں گے کیا بات ہے، میاں کیوں ناراض ہے، میرا کیا عمل ہے، شاید میں فجر کی نماز نہیں پڑھی، آپ شاید میں اپنے میاں کی اجازت کے بغیر باہر چلی گئی، یہ ابتدا ہے۔ اور اگر یہ بات پھر نہیں سمجھے تو آپ بستر الگ کرو، بولو بھائی میرا بستر یوں رہے گا، آپ اپنے بستر آپ اپنے مرضی سے آرام کرو۔ عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے مگر میاں الگ ہو جائے، بستر الگ کر دے، برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ معاشرہ ہے، حضور پر بات میں نے بولو، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کے ناراضگی کا اظہار دور کرنے کے لیے، اس کو صحیح کرنے کے لیے آپ اپنا بستر الگ کرو، سمجھ جائیں گے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہوا، اس پر بھی نہیں مانا، تو حضور نے تیسری چیز بتائی، یاد رکھیے، تیسری چیز حضور نے فرمایا ہلکی سی چپت اسے مارو۔ کوئی ایسا گناہ یا ایسی غلطی یا ایسی نافرمانی میاں کے خلاف اس نے کی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف، جس سے تم ناراض ہے، تو ہلکی ہلکی مارو، زور سے نہیں مارو، زور سے نہیں مارنا، ہلکی مارنا۔ کیوں؟ وہ نازک ہے، زیادہ تم جو ہے سختی کریں گے ٹوٹ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت کو اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے بنایا ہے، اگر تم اسے سیدھا کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ اس ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی اس کے ساتھ زندگی گزارو، اس پر اللہ تم کو اجر دیں گے۔ اس پر کیا کریں گے؟ اللہ تم کو اجر دیں گے۔ ہلکے مارو۔ اور پھر سنو، حدیث میں یہ بھی فرمایا اللہ کے نبی نے، کتنا پیار تھا اللہ کے نبی نے، نصیحت بھی کرنا ہے، گھر توڑنا نہیں ہے، گھر بسانا ہے۔ تو حضور نے فرمایا مارو، لیکن زور سے ایسا مت مارو کہ جو اس کے بدن پر زخم نظر آئے، نشان نظر آئے، ایسا نہیں مارو۔ لاٹھی لے کے سر پہ مارتے رہے، لاٹھی لے کے پیروں کو مارتے رہے، فرمایا جہالت ہے، اللہ کے نبی کی تعلیم ہے، لیکن اس کی بھی ہدایت حضور نے دی۔ اور چوتھی بات بولے کہ مارے تو بدن پہ مارو، لیکن اس کے کلوں پہ مت مارو، چہرے کو مت مارو۔ کتنا پیار کرے حضور، امت کی کتنی نزاکت کا خیال کر کے بتا، ہدایت دے رہے ہیں۔ اس کے گالوں پر مت مارو، اس کے چہرے پر مت مارو۔ اللہ نے چہرہ جو بنایا انسان کا اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے ہاتھ سے بنایا، فرمایا کہ گالوں پر مت مارو۔ تو بہرحال یہ 3 مراحل گزرے، پہلے ناراض، اس کے بعد بستر الگ، تیسرا پھر مارے، اس کے بعد بھی اگر نہیں سدھری تو اب حکم ہے کہ تم اسے طلاق دو۔ کیا کرنا؟ طلاق دو۔ لیکن جو طلاق دیں گے آپ، یہ پہلی طلاق کہلاتی ہے، پہلی طلاق۔ ایک ہے صراحت کے ساتھ طلاق دینا، طلق، میں نے تجھ کو طلاق دے دی، یا میں نے تجھ کو طلاق دی۔
اور ایک یہ ہے کہ کنائے میں طلاق دینا، زبان سے طلاق نہیں بول رہے کھلا، بولے تیرے میرے کو نہیں جمتا بھائی تو اپنا سامان لے کو چلے جا مر، اس میں بھی ایک قسم کا اشارہ ہے طلاق کا۔ علماء نے عجیب مثالیں دے کر بتائے، تو فرمائے کہ طلاق یہ لفظ فرمائے پہلی طلاق اس کا نام ہے طلاق رجعی، اور اس کا وقت ہے 1 مہینہ۔ تو خیر طلاق کے بعد جو وقت ہوگا اس کو بولتے ہیں عدت، اس کو کیا بولتے ہیں عدت۔ وہ اس پر بھی اس تمام چیزیں نکلی اور بہت لمبی ویسے ہیں، ہاں امت کو نہیں معلوم ہے، لوگ آدھے ہی دن پڑھے، ادھر کا سبق ہی پڑھے شادی کا، لیکن چھوڑنے کا سبق نہیں پڑھے، جس کی وجہ سے آج معاشرے میں ابھی ہمارے صدر صاحب بولے 1 ہفتہ پہلے میرے کو ایک لڑکی آئی، فون کری میرے پاس، آگے بولے کہ میرا مسئلہ حل کراؤ، میرے شوہر طلاق دے کے بھی جو ہے میرے ساتھ زندگی گزارا۔ اس سے بولا میرے پاس بھی آئے تھے، مگر جو ہے لڑکا بھی آیا لڑکی بھی آئی، دونوں ماں جو ہے لڑکا تو بول رہا کہ میں نہیں بولا اور ایک ہی مرتبہ بولا، لڑکی بولے میں کانوں سے سنی 3 مرتبہ ہوا، رسمیہ اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی، لیکن اگر آپ بولا تو کریں گے، پھر وقت دیجیے حکومت کو، ہمارے شاہد بھائی بولے ہوئے اس کا جب موقع نہیں ہوا۔ تو ایسے بہت آنا فون آ رہا ہے، حالات امت بگڑتے جا رہے ہیں، گھر کے اندر غربت، پریشانی، نشہ، نشے کی چیزیں، بری صحبت، بری عادتیں، زنا عام، جس کی وجہ سے یہ تمام چیزوں کا نچوڑ کیا ہو رہا، گھر ٹوٹ رہے، معصوم بچے، 4 بچے ہو گئے، اب طلاق ہو گئی، بیوی پریشان ہو رہی ہے، معصوم بچوں کو کیا لے جائیں، شوہر پریشان ہو رہا ہے، بولنے کو تو وہ بول دیا لیکن اس کو کون سنبھالے گا، یہ تمام چیزیں، اس لیے حضور کی ہدایت پر نہیں کرنا نہیں، اگر کوئی ایسی شدید ضرورت پیش آئے تو طلاق دو، لیکن آداب سے دو، طریقہ کیا ہے وہ بتائیں۔ تو پہلی جو طلاق ہوگی اس کا نام ہے طلاق رجعی، تو اس کا جو ٹائم ہے نا 1 مہینے کا ٹائم ہے، 1 مہینے کے اندر اگر سدھر گئی اور شوہر دل چاہا شاید ابھی سنبھل گئے ہوں، تو دوسرا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اسے اپنے پاس بلا لے سکتا ہے، اس میں نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ طلاق سے الگ تو ہو گئی، لیکن پہلی طلاق میں نکاح کی ضرورت نہیں ہے، دوسرا مہینہ شروع ہونے سے پہلے بلا لے سکتا ہے، اس کو بولتے ہیں طلاق رجعی، رجوع کر لینا۔ اور اگر پہلا مہینہ گزر گیا تو فوراً دوسری طلاق خود بخود پڑ جاتی، آپ کا انتظار نہیں کرتی کب لیں گے آپ، نہیں، مہینہ شروع ہو گیا، دوسرے مہینے کی پہلی تاریخ میں دوسری طلاق پڑ گئی، اس کو بولتے طلاق حسن، انتظار نہیں کرتی شریعت، آپ نکل گئے، آپ کے ہاتھ سے گولی نکل گئی تو اب وہ تو چلتے رہے۔ اب اس کو کہتے ہیں اگر اس دوسرے مہینے میں بھی آپس میں میاں بیوی، خاندان کے لوگ، رشتہ دار، دوست احباب مل کے جو ہے معاملے کو صلح صفائی کرا دیے، اگر دونوں ملنے کے لیے تیار ہو گئے تو اب جو ہے قاضی صاحب نکاح پڑھانا، دونوں کو بیٹھا کے، قاضی صاحب کی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی ایک مسلمان دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو گئے، 2 گواہ بن کے، اگر آپ خود بھی نکاح کی چند آیتیں پڑھے اور یوں بولتے کہ تم میں اپنے نکاح میں لیتا ہوں، میں جانے کو لیے تیار ہوں، آپس میں ہو گیا، تو نکاح کے بعد بھی موقع ہے، 2 طلاق ہو گئے، اگر 2 ہو گئے، تیسرا مہینہ شروع ہو گیا تو تیسری طلاق پڑ گئی، اب جو ہے نکاح میں نہیں آ سکتے، نہ رشتہ دار بولے تو آئیں گے، نہ مسئلے تو آئیں گے، نہ عالم صاحب بولے تو آئیں گے، 3 طلاق ہو گئے، اس کا نام ہے طلاق مغلظہ۔ کبھی بھی عورت پھر دوبارہ شوہر کے پاس نہیں آ سکتی، ہے نہیں موقع اس کا۔ تو یہاں فرمایا کہ طلاق دو، اور طلاق کی جو عدت ہے اسے گن لیا کرو، کیوں گننا بھی ضروری ہے، آپ طلاق دے کے چھوڑ دیے، خود بخود جو ہے
گھنٹی چلتے رہے گی اور جو ہے آپ کی طلاق بڑھتی رہے گی. اس لیے حساب کرو. عدت بولتے ہیں اسے, حساب عدت. طلاق کے بعد کی جو زندگی ہے اسے عدت کہتے ہیں. وہ اصل عدت, اور عدت کو بھی گنو دو. واتقوا اللہ ربکم, ڈرو تم اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے, جو رب ہے. اس کے اندر اونچ نیچ نہیں کرنا. 2 ہو گئے تو 4 نہیں بولنا, 4 ہو گئے تو 2 نہیں بولنا. اللہ سے ڈرو, صحیح حساب رکھو. اللہ. پھر دوسرا حکم فرمایا جن کو طلاق دے دی گئی ان کے بارے میں کہتے لا تخرجوہن من بیوتہن. ان عورتوں کو جن کو تم طلاق دیے, اب رشتہ ختم ہو گیا بول کے باہر مت کرو, گھر کے باہر مت نکلاؤ, ان کو اپنے گھروں سے مت نکالو. ہاں, رشتہ تو ختم ہوا, طلاق ہو گئی, عدت ہے, لیکن عدت کے زمانے کے نام و نفقے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ شوہر پر ہے. رشتہ تو ختم ہو گیا لیکن اس کو سنبھالنے کی ذمہ داری شوہر پر ہے. اس میں کیا ہے؟ مکان دینا, کپڑا دینا, کھانا پینا دینا, یہ سنبھالنا. عدت کی مدت کیا ہے؟ آگے آئے گی. عدت کے زمانے میں اس کی فکر کرنا. اور عورت کو مت نکالو. لا تخرجوہن, نہ نکلیں عورتیں بھی اپنے گھروں سے. ولا یخرجن, اور تم کو بھی چاہیے کہ عورت کو مت نکالو. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ, مگر یہ کہ عورت خود کوئی بڑا گناہ کرے جو بہت فحش میں, تو پھر ایسی صورت میں اسے گھر کے باہر کر سکتے ہیں. آپ سے تو الگ ہو گئی, لیکن الگ ہونے کے باوجود اس کے گھر میں رہتے ہو بڑے گناہ کرے, غلطیاں کرتے جا رہے, تو مجبور ہے کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں اللہ کریں. ابھی کیا کریں؟ پھر آگے فرمایا سنو, وتلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہے, قاعدہ ہے, اللہ کا ضابطہ ہے, ترتیب ہے. ومن یتعد حدود اللہ, جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرے گا. اللہ نے ہر ایک کا بارڈر مقرر کیا, تمہارا بارڈر یہاں تک, تمہارا یہاں تک, تمہارا. اگر کوئی اس سے تجاوز کرے فقط ظلم نفسہ, اللہ کا تو کچھ نقصان نہیں, لیکن تم اپنے اوپر ظلم کریں گے, اپنے اوپر زیادتی کریں گے, اللہ تمہاری پکڑ کرے گا. اس لیے یاد رکھو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے, تم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, یہ آیت بھی بڑی تسلی کی ہے. نیک میاں بیوی کے درمیان میں کچھ اختلاف ہو گیا اور جدائی کی نوبت آ گئی, تو اللہ کہتے ہیں کہ مایوس مت ہو, اللہ دونوں کے لیے کوئی راستہ نکالے گا. لا تدری, تم نہیں جانتے, لعل اللہ, شاید کہ اللہ یحدث, کوئی راستہ نکالے, بعد ذلک امرا, اس معاملہ ہو جانے کے بعد. بعض دفعہ ہوتا ہے نیک گھروں کے اندر بھی. تو ہر دونوں کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ مایوس مت ہو, اس کے اندر اللہ کی کوئی مصلحت ہے, اللہ کی حکمت ہے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, جب عدت کی مدت پوری ہو گئی, طلاق دے دیے, عدت کی مدت پوری ہو گئی. کتنی ہے؟ فرمایا کہ 3 حیض آنا, اور طلاق دینا ہے تو بھی حیض کے بعد جو طاہر بنتی ہے اس میں طلاق دینا. وہاں سے لحاظ کر کے پھر حیض تک 1 مہینہ, دوسرے حیض تک 2 مہینے, پھر تیسرے حیض تک 3 مہینے. یہ ہے عدت. اب یہاں شریعت میں دیکھو کتنا کھلا لفظوں میں, بعض عورتیں وہ رہتی ہیں جن کا حیض بند ہو جاتا ہے, ہوتا نہیں ہوتا ایسی ہے. اللہ وہ مسئلہ بھی بتانا تھا, تو یہاں وہ بھی بتا رہے. اگر حیض آنے والی عورت کا حساب تو 3 حیض, جن کو حیض نہیں آتا تو اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عمر بڑی ہو گئی, حیض بند ہو گیا. دوسری صورت یہ ہے کہ حیض ابھی شروع نہیں ہوا,
بالغ ہونے کے قریب تھی، نکاح ہو گیا، ابھی شروع ہی نہیں ہوا، تو ان دونوں کے لیے طلاق ہو گئی تو اس کی مدت ہے 3 مہینے۔ 3 مہینے وہاں حیض کا انتظار نہیں کریں گے، جیسے 3 مہینے گزریں گے اس کی مدت پوری ہو جائے گی۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا کرنا؟ مدت پوری ہو گئی تو یہ جملہ سنانا تھا میرے کو، دیکھیے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ پہنچ جائیں عدت کی مدت کو پوری، تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر ایک طلاق کی صورت میں یا 2 طلاق کی صورت میں اگر تم ان کو روکے رکھنا چاہتے ہیں تو اچھے طریقے سے روکو، یا چھوڑ دینا چاہتے ہیں تو اچھے طریقے سے چھوڑو۔ طلاق رجعی یا طلاق حسن اور اس کے بعد طلاق مغلظہ، فرمایا کہ اب اس کے بعد تو تم کو چھوڑنا یا رکھنا دونوں اختیار تم کو تھے، پہلی اور دوسرے میں، تیسرے میں تو نہیں ہے، تو فرمایا کہ تم ہم کو اچھی طرح روکو۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ، ایسا نہیں کہ سب مل کے دباؤ ڈال کے ملک صاحب کے پاس بٹھا کے تمہارے رجوع کرا دیے، زبردستی آگے بھی تمہارے کرنے، یا تم میرے پاس زبردستی لائے میرے کو، اب دیکھ دو کھانا کیسا دیتے، کپڑا کیسا دیتے، ستاؤ مت۔ فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ، یا عدت پوری کر کے جانا چاہے تو اس کو بھی اچھے طریقے سے بھیجو، ایسا نہیں کہ اب بیوی نہیں ہے میری، کیا اس کو دینا کپڑے، اس کے سامان کیا دینا، نہیں، اللہ کرے گا اچھی طرح دو۔ جدائی بھی اس سے کرتے ہیں، اس میں کیا کرنا؟ اچھے طریقے سے کرو، اور ہمارے لکھا ہے اچھی طریقے سے جدائی کیسے کرنا، بولے ایک نیا جوڑا دینا، جاری بچاری، اب اس کو مستقبل کا ہے اللہ بہتر جانے، اور اس تحفے تحائف دے کے بھیجو، یہ برتن رکھ لو اور یہ سامان رکھ لو، یہ پلنگ میرے پاس 2-3 ہے، وہ ایک پلنگ بھی لے جاؤ، کچھ تحفے تحائف دے کے ہنسی خوشی بھیج دو سے، مقدر یہی تھا، یہ ہوا ہے، اب اللہ تیرے لیے کوئی بہتر راستہ دکھائے، اس طرح چھوڑو، مر کتنا بڑا دل ہونا ہے کرنا ہو کر دے، دروازے کھپر لگائے چل جا رہے، پولیس کو لے جا کے کھلا کو لینا پڑ رہا، لیکن اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، او فارقوهن بالمعروف۔ پھر آگے فرمایا واشهدوا ذوی عدل منکم، ذوی عدل منکم، بولے جس وقت تمہارا معاملہ رکنے کا ہو یا چھوڑنے کا ہو 2 گواہ بھی رکھ لو، میاں بھی دونوں بیٹھ کے مت کرو، بلکہ کیا کرنا؟ دونوں آپس میں بیٹھ کے دونوں کو گواہ بھی بناؤ، گواہ رہنا ہر کام کے اندر، اور 2 مرد ہونا، عورتیں نہیں ہونا۔ ہاں، اللہ نے ہر کام کے اندر 2 مرد کی گواہ اعتبار کرے، اگر کوئی ایسی جگہ ہے جب 2 مرد نہیں ملے تو 1 مرد ہونا، 2 عورتیں لینا، 2 عورتیں 1 مرد کے برابر، تو فرمایا وَأَشْهِدُوا، گواہ بنا لو، اور وہ بھی انصاف پسند لوگ رہنا، ظالم لوگ نہیں رہنا، عدل والے مانے انصاف، نمازی ہے، دیندار ہے، سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے، ان کو گواہ بناؤ۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور پھر اللہ کی جو ہے حاضر و ناظر جان کے اللہ کے لیے اس کو قائم کرنا۔ یہاں تک اللہ سمجھا کے کہنا ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، تمہارے لیے تمہارا رب ایسی نصیحتیں کرتا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، مسلمان ہی کو اصل ضابطہ ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھے اس کے لیے کیا ضابطہ ہے؟ وہ تو جانور کی طرح ہے، جب تک چاہا جس کے ساتھ رہا ہو جاتا ہے، لیکن انسان ایمان والا، اللہ کہتے ہیں کہ یہ میرا قانون سب کے لیے تو ہے، لیکن میری بات تو وہ لوگ مانیں گے جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا، یعنی اس کے جدائی پر بھی میاں بیوی کے حالات جو ہوں گے، تیسرا آدمی نہیں جانتا کمرے میں ہوا کیا، کوئی جان دیں گے؟
نہیں جانتے. اس کے بارے میں اللہ کہہ رہے تم اللہ سے ڈرو. تم اپنی بیوی کے ساتھ انصاف کر رہے یا ظلم کر رہے؟ اپنی بیوی کے لیے آپ جو ہے تہمت تو نہیں لگا رہے. ان تمام چیزوں کے اوپر اللہ کہتے ہیں ڈرو. ومن یتق اللہ، اور جو شخص اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے، یجعل لہ مخرجا، اللہ کہتے ہیں اس کے لیے اللہ راستہ نکالے گا. اس کے لیے کیا نکالیں گے؟ راستہ نکالیں گے. شرط کیا ہے؟ تقوی. تقوی کے معنی کیا؟ خوف خدا، اللہ کا خوف ہر عمل میں. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا. اور بندہ سوچتا ہے راستہ کیسا نکلے گا، تو آگے اللہ نے فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے اس کے لیے راستہ نکالیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہے. جہاں اس کا گمان بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتا. اور یہاں لفظ استعمال فرمایا وَيَرْزُقُهُ، اللہ روزی رزق اللہ جو ہے ایسے راستے سے دیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہے. عجیب بات ہے. رزق کے اندر تمام دنیا کی چیزیں بھی داخل ہیں، دین کی چیزیں بھی داخل ہیں. دنیا بھی داخل اور دین بھی داخل ہے. بلکہ بزرگ کا ایک جملہ ہے کہ عورت کے قدم سے روزی آتی ہے. عورت کے قدم سے روزی آتی ہے. تو اللہ نے یہ لفظ فرمایا وَيَرْزُقُهُ، اللہ تم کو روزی دے گا مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے جہاں تم کو گمان بھی نہیں. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہے. جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. حالات کچھ بھی ہوں، جو فیصلہ ہو گیا بھروسہ اللہ پہ کرو. ان اللہ بالغ امرہ، یہ جملہ بھی ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہوا ہے یہ فیصلہ اللہ کا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. ان اللہ بالغ امرہ، اللہ کا فیصلہ غالب ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا اختیار بھی رکھتے ہیں اور ہر چیز کا فیصلہ کرنے کی قدرت بھی رکھتے ہیں. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہر چیز کی مقدار کو اللہ نے طے کر دیا کہ کب تک رہیں گے، کیا رہیں گے، کس طرح رہیں گے، یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے. اللہ نے معاملہ یہاں تک مکمل کیا ہے. اگلے اتوار کو انشاءاللہ پڑھیں گے. کیا بولتے ہیں؟ کیا پڑھیں گے؟ آپ جانا ہے میں اصل تک پڑھ سکتا ہوں. سننے کے انٹرسٹ میں ہے. اچھا ٹھیک، بہت اچھا. جزاک اللہ. قرآن سے ایسی محبت ہونا، ایسی چیزیں ہونا بھی چاہیے. سننے کو مکمل کر دے گا. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو گئی، جو ابھی میں بتایا مسئلہ، جو عورتیں حیض سے مایوس ہو گئی، من نسائکم، عورتوں میں سے جن کے ساتھ یہ معاملہ طلاق کا ہوا، انہیں تب تم اگر شک میں پڑی ہوئی ہے، آتا کہ نہیں آتا یا آج ایسا دکھا، ایسا کوئی شک میں پڑی ہوئی، تو اللہ نے فرمایا فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، ایسی مایوس عورتوں کے لیے عدت جو 3 مہینے، ثلاثۃ اشہر. جن کو آنے کا زمانہ گزر جانے کے بعد جب ان کا حیض بند ہوا تو یہ واقعہ پیش آیا، ان کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ 3 مہینے انتظار کر لو. واللائی لم یحض، جن کو آیا ہی نہیں، بالغ ہونے کے بعد سے عمل شروع ہوتا ہے، اگر جو ہے اس سے پہلے شادی ہو گئی اور جو ہے طلاق کی نوبت آ گئی. اسی طرح وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، بعض عورتیں وہ ہیں
جو شوہر سے انبن ہو گئی تو پیٹ میں حمل ہے، بچہ ہے، ایسے میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، ایسے میں بھی طلاق ہوتی ہے۔ اگر شریعت یہ بولتی ہے کہ 3 حیض آنا، تو پھر جو بچہ پیدا ہونا، اس کے بعد وہ پاک صاف ہونا، اس کے بعد ماہواری شروع ہونا، ویسے بھی لمبا پیریڈ گزرتا تھا۔ اللہ کتنا آسان معاملہ کر دیا، بولے کہ جو حاملہ عورتوں کو اگر کوئی طلاق دے، اس کی مدت 3 حیض نہیں ہے، اس کی مدت 3 مہینے نہیں ہے، اس کی مدت بچہ پیدا ہونے تک۔ اگر کوئی 8 مہینے میں 8ویں مہینے میں طلاق ہو گئی، کوئی 9واں مہینہ شروع ہونے پر طلاق ہو گئی، اس کے 1 ہفتے میں ڈیلیوری ہو گئی، تو بڑے پاک ہو گئی۔ کتنا قدم اس کا، کتنا آسان دین ہے۔ تو فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جب اس کا حمل وضع ہو جائے، اب اس کی مدت پوری ہوگی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے اس کے کاموں میں آسانی پیدا کرتا ہے، آسانی پیدا کرتا ہے۔ کیسی بہترین باتیں حضور نے اللہ کی طرف سے سنائی ہیں۔ یہ سب حالات ہو رہے ہیں۔ ہاں، آپ حضرات کے علم میں تو کم ہوگا، لیکن جو کچھ اہل علم حضرات ہیں ان کے کانوں تک کے بعد پہنچ رہے، ایسے حالات آ رہے ہیں، کچھ تو راستہ نکالا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ۔ اللہ بھی بہت پیار سے سمجھا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی بھی اپنی امت کو بہت پیار سے بول رہے ہیں، یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے جو اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، میرا کیا دخل ہے اس میں؟ میں تو ایک پیغامبر ہوں، میں تو جو ہے پیغام پہنچانے والا ہوں، میرے اس میں کوئی اختیار نہیں۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ، یہ اللہ کا امر ہے، أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، جو تمہاری طرف سے تمہاری طرف بھیجا گیا، نازل ہوا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرے، دیکھو یہ جملہ بار بار اس صورت میں آنا، یاد دلا رہے، خوف خدا رکھو، خوف خدا رکھو زندگی میں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرے، يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، سب سے پہلا انعام اللہ یہ دیں گے کہ تمہاری اس میاں بیوی کے درمیان میں کچھ خطا ہو گئی، غلطیاں ہو گئی، اور تم اللہ سے ڈر کے معافی مانگ لیے، تو اللہ ان خطاؤں کو درگزر کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ درگزر کر دیں گے۔ صرف درگزر نہیں، ایک اور جملہ فرمایا اس آیت میں، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور گناہ کو بھی معاف کر دیں گے، اور اس پر بہت بڑا ثواب بھی دیں گے، بہت بڑا ثواب دیں گے۔ اب یہاں تک ایک بات ہو گئی کہ طلاق ہو گئی، طلاق کی مدت کتنی ہے، طلاق والی عورت کا حساب نظام کیا ہے بتائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دودھ پلانے والی حمل تھا 4 مہینے میں 6 مہینے میں بچے حمل ہو گئے، بچہ پیدا ہو گیا۔ اب عورت یہ بولتے ہیں کہ تمہارا میرا رشتہ یہ ختم ہے، بچہ تمہارا ہے، تم اسے لے لو، کیا زبردستی کر سکتے؟ تو اللہ اس کا طریقہ بتا دے کیا کرنا۔ کسی جگہ آدمی کو نہیں معلوم بول کے نہیں رکھے اللہ، یہ ہماری نادانی ہے، ہم نہیں جانے، اللہ تو ہر چیز ہوتا ہے۔ کہہ رہے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضيقوا علیہن۔ اللہ نے فرمایا تم وہ عورت اب جب طلاق ہو گئی، وضع حمل ہو گیا، تو اب ان کو جہاں رہنا چاہے ان کو رکھ سکتے ہو، جہاں رکھنا چاہے، اور اگر وہ ناراض ہو گئے یا تمہاری تنگی کی وجہ سے تم ان کو خاطر خواہ ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے، انہیں بولے کہ میرا رشتہ ختم ہے، میں تمہارے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، اس کے اختیار ہے بولنے کا، یہ نہیں کہ تم جلدی سے دودھ پر نہ پلانا بول کے مجبور نہیں کر سکتے۔
اور عورت اگر دودھ پلانا چاہے تو بول سکتی کہ اب جو ہے آپ الگ ہیں، میں الگ ہوں، رشتہ ختم ہو گیا، اب آپ کے بچے کو دودھ پلانے کے لیے میں مہینے کو 4,000 روپے دودھ کو دینا، دودھ پلانے کے لیے۔ اللہ کرے دو، اب رشتہ نہیں ہے تمہارا، لیکن ماں سے بڑھ کر کوئی اس کی تربیت نہیں کر سکتی، دو اور اس کی تربیت، اس کے جو ہے اجرت کا بھی انتظام کرو۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اگر وہ رہنا چاہے جہاں وہ رہ سکتی ہو اور جو ہے اس کو کوئی نقصان نہیں، اگر تمہارے حالات تنگ ہو جائیں، وَإِن كُنَّ أُولَاتُ حَمْلٍ، اور اگر یہ حاملہ عورت بچہ وضع ہونے کے بعد اس پر خرچ کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ شوہر پر ہے۔ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، عدت کے اندر بھی اس کو پیسے دینا، اپنا نفقہ دینا، اور اس عورت کو بھی جو حاملہ ہے وضع حمل تک کا خرچہ بھی یہ اٹھانا پڑے گا۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور دودھ پلانے کے سلسلے میں اگر وہ اجرت کا مطالبہ کرے تو تمہیں اجرت دے کے دودھ پلانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ جیسے ابتدائی زمانے میں عرب میں تھا رواج کہ مائیں کچھ اور ہوتی تھی، دودھ پلانے والے کچھ اور ہوتے تھے، ویسے اب یہ بھی اجنبی ہو گئی، اب یہ دودھ پلانے کے پیسے لیتے ہیں تو تم اس کا انتظام کرو۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور تم ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، سختی مت کرو۔ وَإِن تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اگر تم تنگی میں ہیں تو تمہارے لیے دودھ پلانے کا قریب دوسرا انتظام یہ ہو جائے، یہ کرنا ہے ذمہ داری کہ جو تمہارے ذمہ ہے کہ وہ دودھ پلانے کا انتظام کرے، یا تم اس سے اجرت دے کر اپنے دودھ پلانے کا انتظام کرو۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جو کچھ تم خرچ کریں گے اپنی وسعت کے مطابق کریں گے، آپ کی حیثیت کے لحاظ سے آپ اس کو خرچہ دیں گے، اگر وہ زیادہ کچھ ہے تو نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جو کچھ تم خرچ کیا جائے گا تو کتنا کرنا؟ ذو سعۃ من سعۃ، جتنی تمہاری گنجائش ہے اتنا کرو، اللہ تمہارے کو بھی وسعت کرے گا۔ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ، اور اس کے لیے جو روزی اور جو رزق اور جو پیسہ تم خرچ کریں گے اس پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ دے گا خرچ کرنے پر، جو کچھ تم اس سے خرچ کریں گے۔ اللہ کی طرف سے ضابطہ ہے کہ تم مایوس مت ہو، کہاں سے دینا، بولے تم خرچ کرو، اللہ تم کو دے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ کہتے ہیں کسی کو تکلیف اللہ نہیں دیتے، جتنا اس کو سنبھالنے کی طاقت ہے اتنا ہی دیتے ہیں۔ لا یکلف اللہ تکلیف نہیں دیتا نفسا کسی جان کو الا ما آتاها، جتنا وہ سنبھال سکتا ہے اتنا اللہ اس کی تکلیف اس کو اتنا بوجھ ڈالتے ہیں، اس کا بھی بوجھ، بیٹے دودھ پلانے کا بھی بوجھ، اور اس کو رہنے کے لیے مکان دینے کا بھی بوجھ، یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے بندے پر ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے انتظام ضرور ہوگا کہ اللہ اسے تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ پھر آگے فرمایا سيجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب اللہ تنگی کے بعد سہولت دیں گے، ان قریب اللہ تنگی کے بعد کیا کریں گے؟ بعد عسر کہتے ہیں تنگی، یسرا آسانی، تنگی کے بعد اللہ کیا کریں گے؟ آسانی پیدا کریں گے، رشتے کے برقرار رکھنے میں بھی، اور اگر رشتہ ٹوٹ گیا تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کوئی آسانی والا راستہ بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور عورت چھوڑ دے تو کچھ بھی نہیں ہے، کنڈیشن ہے چھوڑ دی، ہاں ایسا کنڈیشن نہیں، عورت کو چھوڑنے کا اختیار نہیں ہے، سر ہوتا ہے۔ کھلا بولتے ہیں، ہاں کھلا بھی جو ہے عورت کے ہاتھ میں نہیں رکھا گیا، خالی اس سے تکلیف دور کرنے کے لیے درخواست کر رہے ہیں، لیکن اختیار چھوڑنے کا تو مرد کو ہے، عورت کو نہیں۔ وہ جو خلا ہے مجبوری کی صورت ہے، وہ عورت کیا کرتے ہیں اپنے میاں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں
मैं तुम्हारे साथ नहीं निभा सकती और मैं अलग होना चाह रही हूँ कि वो दरख्वास्त करती है सिर्फ। अजीब अल्लाह का निज़ाम है। बाद लोग पूछे हमारे अकाबिर उलमा से, भाई मर्द को इख्तियार दिया, औरत को कहीं भी नहीं दिए। औरत जब चाहे रख सकता है, जब चाहे छोड़ देता है। वैसे औरतों को क्यों जालिम बना रहे हैं? औरत को भी ऐसे इख्तियार देना चाहिए। तो उलमा ने लिखा है कि असल में औरत कम अकल होती है, मर्द जो है कामिल अकल होता है। मर्द के अंदर समझदारी ज़्यादा होती है, सूझबूझ होती है। अगर वो इख्तियार औरत को दिया जाए तो हर घर के अंदर ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इख्तियार औरत को नहीं दिया, मर्द को दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीहा, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीहा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना जनाहा व हब्बिबना इला अहलिहा व हब्बिब सालिहा इलैना। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अ'युनिन वज'अलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अच्छा, चलते चलते बाद में सुनो, हुज़ूर ने फरमाया मियाँ बीवी के दरमियान में लड़ाई नहीं होना, मोहब्बत रहना। तो हुज़ूर ने फरमाया 3 बातें करो। तुम घर में दाखिल हो तो मुस्कुराते हुए जाओ और सलाम करना पहला काम। आदमी बाजार में, मार्केट में, दुकान में, कारोबार में कई टेंशन से आता है, तो घर में दाखिल होते हुए सलाम करना, मुस्कुराते जाना। औरत को भी यही हुक्म है, अपने मियाँ का इस्तेमाल मुस्कुराते हुए करो। हाँ जी। तो पहला काम क्या होगा? मुस्कुराना। दूसरा काम ये है कि सूरह इखलास पढ़ना, दरूद शरीफ पढ़ के सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। और तीसरा काम ये है कि जो है घर में जाने वक्त 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना। 2 रकात क्या करना? नफिल पढ़ना। तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से हमेशा मियाँ बीवी के दिल शीर व शक्कर बन के रहे। अल्लाह ताला हम सबको नफिल क्या पढ़ना है? हाँ, नफिल 2 रकात नफिल घर में खैर व बरकत के लिए। एक सेशन मतलब जो भी शादी करने वाले रहते हैं तो उन लोगों को ज़रूरी ये रख देना है कि एक लेसन, एक छोटा ट्रेनिंग सेशन के बाद में शादी करने का अगर तो थोड़ा माशरे में अपने पास ज़रूरी रख दिए तो बार बार बात आई वो